شعر و ادب سے محبت رکھنے والے معزز احباب، شعاع نور کی جانب سے سلام و آداب۔ تعمیری تنقید کی جانب سے آپ سب کو عید کی مبارکباد اور اس وبا کے دور میں صحت و سلامتی کی دعا۔ آج ہم تعمیری تنقید کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نئے احباب کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ تعمیری تنقید چینل کا مقصد معروف و غیر معروف شعراء کی شاعری پر غیر جانبدارانہ، مخلصانہ، بے باکانہ تنقید و تفہیم سے شعر کی خوبیوں اور خامیوں پر گفتگو کر کے نئے شعراء ہی نہیں بلکہ شاعری میں دلچسپی رکھنے والے تمام حضرات و خواتین کی شعر فہمی اور شعری ذوق کو فروغ دینا اور شعر و سخن کی مجموعی فضا کو خوشگوار و پروقار بنانا ہے۔ اسی مقصد کے تحت آج اعظم گڑھ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ایک شاعر مقصود اعظم فاضلی کی غزل پر افتخار راغب تنقیدی تبصرہ پیش فرمائیں گے۔ مقصود اعظم فاضلی درس و تدریس اور پاور لوم کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ تقریباً 30 سال سے شاعری کر رہے ہیں۔ مختلف اصناف سخن میں طبع آزمائی کرتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ گزارش بھی ہے کہ تعمیری تنقید کا یہ سلسلہ اگر پسند آ رہا ہو اور اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر کے اطلاعاتی گھنٹی یعنی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی پر وقت اطلاع مل سکے۔ جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اسے لائک اور کمنٹ کے انعامات سے بھی نوازیے اور دیگر باذوق احباب کے ساتھ شیئر کیجیے۔ کہیں کوئی کمی نظر آئے تو اس کی نشاندہی بھی کیجیے۔ گزشتہ ویڈیو میں تنقید کے اختتام پر میں نے اپنی ایک نظم پیش کی تھی جس کی پذیرائی کرنے والے تمام ادب نواز احباب کی شکر گزار ہوں۔ آج کی ویڈیو کے آخر میں افتخار راغب صاحب کی ایک غزل پیش کروں گی۔ امید ہے آج کے تنقیدی تبصرے کے ساتھ ساتھ آپ غزل بھی ضرور سماعت فرمائیں گے۔ تو آئیے مطلع سے آغاز کرتے ہیں۔ زندگی کی نوید ہے رے تو، مرنے والے کی عید ہے رے تو۔ غزل کی ردیف کا نیاپن قاری کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کسی بھی نئی چیز میں یہ رسک رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پسند کی جائے گی یا نہیں۔ غزل میں نئی ردیف کی پسندیدگی جہاں زبان و بیان کے تقاضوں کا خیال رکھتے ہوئے ماہرانہ استعمال پر منحصر کرتی ہے، وہیں قاری کے ذوق اور موڈ بھی نمایاں رول ادا کرتے ہیں۔ ہے رے تو بہت حساس ردیف ہے۔ شاعر یا قاری و سامع دونوں ہی سے سرزد ہونے والی ذرا سی بے احتیاطی شعر کا گلا گھونٹ سکتی ہے۔ اس ردیف کا تقاضا ہے کہ شعر میں بے ساختہ اور غیر معمولی جذبات کا اظہار ہو یا انتہائی جھنجھلاہٹ کی کیفیت ظاہر کی جائے، یا کسی شے یا شخص کو کمتر یا بے وقت ہونا ظاہر کیا جائے، یا بلند و بالا مرتبے کا احساس دلایا جائے۔ خاکسار نے تقریباً 2 سال قبل اس ردیف میں غزل کہی تھی جس کا مطلع اور کچھ اشعار یوں تھے: خوبرو بے حساب ہے رے تو، دلکشی کا نصاب ہے رے تو، ہم تو دیتے ہیں غیر کو بھی دعا، اتنا کیوں آب آب ہے رے تو، چھوڑ دے چھل کپٹ اور ادناپن، اب تو عالی جناب ہے رے تو، جانے کس دم ہوا نکل جائے، حد سے مت بڑھ حباب ہے رے تو، سب کی چھت پر تجھے برسنا تھا، تو ہے سب کا سحاب ہے رے تو، بے قراری کو کیا قرار آئے، اب کہاں دستیاب ہے رے تو، آسمت رکھ سکون کی راغب، پیکر اضطراب ہے رے تو۔ میری اس غزل سے متاثر ہو کر اس زمین میں یا اس ردیف پر بہت سے شعراء نے اس وقت غزلیں کہی تھیں۔ ایک واٹسپ گروپ میں تقریباً 20 شعراء نے غزل کہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم مقصود اعظم فاضلی صاحب نے یہ غزل کب کہی ہے۔ بہرحال زیر بحث مطلع میں شاعر نے مرنے والے سے حقیقی مفہوم نہیں بلکہ محاوراتی مفہوم لیا ہے اور کہا ہے
کہ اے محبوب تو مجھ جیسے عاشق کے لیے زندگی کی نوید ہے، یعنی تو میری زندگی کے لیے خوشخبری کی طرح ہے یا تجھ سے ہی میری ہر خوشی وابستہ ہے۔ دوسرے مصرعے میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ تو مجھ جیسے مرنے والے یعنی عاشق کی عید ہے، لیکن تو اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہاں بے ساختہ جذبات کا اظہار اور جھنجھلاہٹ دونوں کا اشارہ ملتا ہے۔ اچھا مطلع ہے۔ اگر قاری نے مرنے والے کا حقیقی مفہوم لیا تو شعر کی ردیف بار محسوس ہوگی۔ دوسرا شعر: زندگی کی مراد حور میں، زندگی کا مرید ہے رے تو۔ شعر پڑھتے ہی پہلے مصرعے کا آخری ٹکڑا حور میں پڑھنے سننے میں کچھ بھلا نہیں لگتا۔ شاعر نے پہلے مصرعے میں لفظ مراد کی صوتی مناسبت سے دوسرے مصرعے میں مرید لایا ہے، اور دوسرے مصرعے میں ہے رے تو کی مناسبت سے حور میں کا استعمال کر کے شعر کا پیکر تراشنے کی کوشش کی ہے، جس میں کامیابی نہیں مل سکی ہے، کیونکہ میں زندگی کی مراد ہوں اور تو زندگی کی مرید ہے سے شاعر کیا کہنا چاہتا ہے واضح نہیں ہو رہا ہے۔ تیسرا شعر: اٹھ وطن کے دفاع کی خاطر، ویر عبدالحمید ہے رے تو۔ عبدالحمید قافیے کو باندھنے کے لیے شعر کا ڈھانچہ تیار کیا گیا ہے۔ پہلا مصرعہ واضح ہے، لیکن دوسرے مصرعے میں جب تو ویر عبدالحمید ہے کہہ دیا تو پھر اٹھ کہنے کی ضرورت کہاں رہ جاتی ہے؟ کیا ویر عبدالحمید کو بھی اٹھنے کے لیے کہنا پڑے گا؟ ویسے ویر عبدالحمید کو ممکن ہے ہندوستان کے باہر یا ہندوستان میں بھی بہت سارے علاقوں میں لوگ نہ جانتے ہوں۔ ایسی صورت میں شعر بالکل بے معنی ہو جائے گا، کیونکہ یہ کوئی بہت زیادہ معروف تلمیح نہیں ہے۔ پھر بھی اگر شاعر نے دوسرے مصرعے کو یوں کہا ہوتا تو شعر بہتر ہو جاتا: اٹھ وطن کے دفاع کی خاطر، مثل عبدالحمید ہے رے تو۔ چوتھا شعر: مر کے بھی عہد نو میں زندہ ہے، اے محبت شہید ہے رے تو۔ پہلے مصرعے میں عہد نو بالکل حشو ہے۔ محبت مر کے زندہ ہے کہنا بھی مناسب نہیں ہے، محبت کبھی نہیں مر سکتی۔ شہید قافیے کو باندھنے کی شاعر نے کوشش کی ہے، جس کے لیے مر کے زندہ رہنے کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہاں محبت نے شعر کا گلا گھونٹ دیا ہے، ردیف نے بھی ساتھ نہیں دیا ہے۔ پانچواں شعر: جان آنکھوں میں کیوں اٹک گئی ہے، کس کا مشتاق دید ہے رے تو۔ عروضی قاعدے کے اعتبار سے پہلے مصرعے میں اٹک گئی ہے کہنا درست ہے، گئی کی یہ گرے گی اور وزن کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ یہ اور بات کہ روانی متاثر ہو رہی ہے اور مصرعہ کچھ بھلا نہیں لگ رہا ہے۔ پہلا مصرعہ کچھ اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ جان آنکھوں میں کیوں ہے اٹکی ہوئی، کس کا مشتاق دید ہے رے تو۔ ویسے جان آنکھوں میں اٹکنے سے مجھے ایک اپنا پرانا شعر یاد آ گیا: جان اٹکی ہوئی ہے آنکھوں میں، آپ کو جب سے جان کر بیٹھی۔ چھٹا شعر: ساری دنیا مرید ہے تیری، جانے کس کا مرید ہے رے تو۔ سوال قابل غور تو ہے کہ آخر تو کس کا مرید ہے کہ ساری دنیا تیری مرید بنی ہوئی ہے، لیکن شعر میں کوئی خاص بات نہیں ہے، صرف مرید قافیے کو باندھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ساتواں شعر: غم سے ہوتی نہیں ہے پر اے زیست، شرح حل من مزید ہے رے تو۔ حل من مزید یعنی کیا کچھ اور ہے کا اچھا استعمال ہوا ہے۔
زیست کو کچھ لوگ متروک الفاظ میں شمار کرتے ہیں، لیکن میرے خیال سے ایسے الفاظ اگر شاعری میں بامعنی اور دلکش انداز میں استعمال ہوں تو ان پر اعتراض مناسب نہیں ہے۔ جو الفاظ کہنے سننے میں اچھا لگتے ہیں ان کو متروک سمجھ کر ان کے استعمال سے اعتراض اظہار خیال کے دامن کو تنگ کرنے جیسا ہے۔ مقطع: کس کی قربت کا ہے نشہ اعظم، یہ جو خود سے بعید ہے رے تو۔ دوسرے مصرعے میں یہ جو کی وجہ سے ردیف چشمہ محسوس نہیں ہو رہی ہے، اس کی جگہ اب تو ہوتا تو بہتر ہوتا، یعنی کس کی قربت کا ہے نشہ اعظم، اب تو خود سے بعید ہے رے تو۔ مجموعی طور پر ایک حساس اور نازک ردیف کے استعمال سے غزل کہنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن بیشتر اشعار میں کامیابی نہیں مل سکی ہے، جن پر مزید نظر ثانی کر کے غزل کو بہتر کرنے کی کوشش مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اب پیش خدمت ہے افتخار راغب کی غزل، مطلع سماعت فرمائیے۔ خرد گزیدہ جنوں کا شکار یعنی میں، ملا تھا غم کو بھی ایک غم گسار یعنی میں، محبتیں نہ لٹاتا تو اور کیا کرتا، وفور شوق کا آئینہ دار یعنی میں، عظیم چاک پہ تھی انکسار کی مٹی، بنا تھا کوزہ کوئی شاہکار یعنی میں، چمک رہا تھا موافق تیری توجہ کے، خلوص و مہر و وفا کا دیار یعنی میں، میرے خدا نہیں تھمتا یہ ظلم کا طوفان، اور اس کے سامنے مشتے غبار یعنی میں، ہوئی تھی جب بھی تیرے التفات کی بارش، لہک اٹھا تھا تیرا لال عذار یعنی میں، زہے نصیب حوادث میں بھی نہیں ٹوٹا، تیرا غرور تیرا افتخار یعنی میں، ہے مستقل میرے سینے میں درد یعنی تو، ہے مستقل میرے سینے میں درد یعنی تو، نہ رہ سکا تیرے دل میں قرار یعنی میں، ہر ایک بات میری کر رہا تھا رد راغب، میرے سخن پہ تھا کوئی سوار یعنی میں۔ شاعر افتخار راغب، کتاب کچھ اور۔